تو میں نے کیا کہا کہ اللہ رب العزت آپسی جھگڑوں کو، آپسی لڑائی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک بات آئے گی، ایک ایک بات، ایک ایک جملہ غور سے سنیں۔ یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ موبائل سب کے ہاتھ میں ہے، اور اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا سب سے مشکل کام ہے۔ اس وقت میں ایمان کو بچانا، دولت چلی جائے غم نہیں، یہ عہدہ چلا جائے غم نہیں ہے، ساری چیزیں دنیاوی چیزیں ختم ہو جائے کوئی غم نہیں، لیکن یاد رکھنا ایمان چلا گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ٹھیک ہے نا؟ دولت چلی جائے انسان محنت کرے گا واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ عہدہ چلا جائے، اللہ نے نصیب میں اور عہدہ لکھا ہوگا، محنت کریں گے انشاءاللہ اور بڑا عہدہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں اور دنیاوی دولت آپ کو مل جائے گی، لیکن ایک بار ایمان ختم ہو گیا تو پتہ نہیں کہ ایمان واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ توجہ رکھنا، پوری ایک ایک بات پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ تو سب کچھ چلا جائے لیکن ایمان نہ جائے، کیونکہ قبر میں صرف ایمان ہی کام میں آئے گا، کوئی اور چیز کام میں آنے والی۔ اچھا، اس دور پر فتن میں ایمان کا ہی بچانا مشکل ہے۔ دولت کو بچانے کے بھی بہت سارے سامان ہیں، بینکیں کھول دی گئیں اور بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، اس کے ذریعے آپ اپنی دولت کو سیو کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں اور اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہیں آپ نے انویسٹ کر دیا پیسے کو، کہیں کاروبار میں لگا دیا، بہت سارے طریقے ہیں دولت کو بچانے کے، لیکن ایمان کے لٹیرے اس دور میں بہت زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ اس سال جو ہوا ہے، میں نے کہا اللہ آپسی لڑائی کو پسند نہیں فرماتا۔ اب آپسی لڑائی کیا ہوتی ہے؟ آپسی لڑائی ایک تو یہ ہے کہ بھئی ایک ہی مسلک کے ماننے والے، ایک ہی اللہ کے ماننے والے، ایک ہی رسول کے ماننے والے، ایک ہی کتاب کے ماننے والے، جب یہ آپس میں لڑیں گے تو انسان جائے گا کدھر؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ کے؟ ٹھیک ہے بھئی، جب یہ آپس میں لڑیں گے، ایک ہی خدا کے ماننے والے، ایک ہی رب کے ماننے والے، ایک ہی قرآن کو ماننے والے، ایک ہی رسول کو ماننے والے، جب یہ دونوں آپس میں لڑنے لگ جائیں، آپس میں جھگڑنے لگ جائیں، اب فیصلہ ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یار اس کی طرف بولا جائے یا اس کی طرف بولا جائے؟ یہ بھی ہمیں سچ دکھائی دیتا ہے، یہ بھی ہمیں سچا دکھائی دیتا ہے، یہ بھی اتنی بڑی خانقاہ میں رہتا ہے، یہ بھی بڑی خانقاہ میں رہتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، یہ جو معاملہ چل رہا ہے اجمیر بریلی کا جھگڑا، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اجمیر کے اندر، اجمیر میں بھی بارگاہ غریب نواز میں، بارگاہ غریب نواز کون سی بارگاہ ہے؟ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بڑے سے بڑا اللہ کا ولی بھی اپنی پہچان کو چھپا کر کے آتا ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا مالدار ہو، کوئی کتنا بھی بڑا سیلیبریٹی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو، کوئی کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کوئی کتنا بھی بڑا اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہتا ہے، لیکن جب غریب نواز کے دربار میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو غلام بنا کر کے لے کر کے جاتا ہے۔ اب توجہ رکھنا، بارگاہ غریب نواز میں ایک تو ہو گئی سلطان الہند کی بارگاہ، اسی کے قریب میں شاہجہانی مسجد ہے، وہاں پر جو معاملہ پیش آیا ہے، آپس میں لڑائیاں ہوئی، جھگڑے شروع ہوئے۔ آپ کہو گے مولانا اس گفتگو سے آپ کا کیا میٹر ہے، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزوں، بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے ذریعے میں آپ کو بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اب توجہ رکھنا، الگ الگ طریقے کی پوری دنیا کے اندر باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ لڑائی کس میں ہوئی ہے؟ ایک تو لڑائی ہوئی خادموں میں، جو 24 گھنٹے بارگاہ غریب نواز میں رہتے ہیں، وہاں کی خدمت کرتے ہیں، وہاں سارا معاملہ کرتے ہیں، اپنی نوکری کو پیش کرتے ہیں۔ دوسرے کون لوگ تھے؟ اپنے آپ کو بریلوی بتانے والے تھے کہ ہم بریلی والے ہیں، ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم تاج الشریعہ کے ماننے والے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ آپس میں جھگڑا ہوا پوری دنیا کے اندر۔ ابھی آپ یوٹیوب کھولو، فیس بک کھولو، انسٹاگرام کھولو، ٹویٹر کھولو، جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں سب کو کھول کر کے دیکھو، یہی آپ کو دکھائی دے گا۔ بولے یار یہ بریلوی ایسے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت والے ایسے ہیں، یہ تاج الشریعہ کے ماننے والے ایسے ہیں، یہ مسلمان تو ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، جب یہ آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپسی جھگڑے ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اب اس میں بہت کچھ نکل کر کے آ رہا ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں، تحمل نہیں ہے، ہمارے اندر جو اخلاق تھے نا وہ نہیں ہے۔
صحابہ کرام کی زندگی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا. میں انشاءاللہ وہ بھی رکھوں گا آپ کے سامنے. اب پوری دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے. پوری دنیا کا مسلمان گالی دے رہے ہیں، جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے. توجہ رکھنا، ٹھیک ہے نا. میں بغیر کسی کی برائی کرے آپ کو بہت کچھ دینا چاہوں گا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اجمیر کا خادم ہے، بارگاہ غریب نواز میں رہتا ہے، 24 گھنٹے وہیں رہتا ہے، تو وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. ایک ایک جملہ آپ کو غور سے سننا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں رہتا ہے، وہاں 24 گھنٹے رہتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہو. اگر عقیدہ امام کعبہ کا، کعبے کے امام کا درست نہیں ہے تو نماز اس کے پیچھے بھی نہیں ہوگی. بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ کعبے سے بڑھ کر تو کچھ نہیں نا. سب تمام گھروں میں سب سے افضل گھر کون سا ہے دنیا کے اندر؟ کعبہ ہے بھائی. کوئی اگر کعبے کا امام ہے لیکن عقیدہ درست نہیں ہے تو نماز اس کے پیچھے ہے، نماز اس کے پیچھے نہیں ہوگی. ہوگا کعبے کا امام ہوگا تو، لیکن تیرا عقیدہ درست نہیں ہے تو ہماری تو نہ ہو رہی تیرے پیچھے، ہم نہیں پڑھتے تیرے پیچھے. اور یہ بات جو حج کر کے آئیں وہ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ نادانی میں پڑھ لیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر عقیدہ درست ہے، اگر عقیدہ درست ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، تو مسجد کتنی بھی چھوٹی ہو اگر وہاں کا امام ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. کوئی اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ ہم اجمیر کے خادم ہیں تو بس ہم جو کہیں گے وہی ہوگا، ہم کسی کے لیے دعا کریں گے وہی ہوگا. ہماری بھولی عوام اسی چکر میں آ جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اجمیر گئے ہیں، نہ ان کے چہروں پر داڑیاں ہیں. داڑھی ہونا بہت بڑی بات ہے، اتنی سی بھی آج کل جو چل رہی ہے وہ بھی نہیں ان کے چہرے پر. بہت زیادہ چکناوٹ کے ساتھ میں وہ رہتے ہیں. اذانیں ہوتی ہیں، اپنے حجروں میں چلے جائیں گے. اذان کی آواز آئے گی، اپنے حجروں میں بند ہو جائیں گے. نماز کو الا ماشاء اللہ سب کو نہیں کہتا، کسی سے کوئی مطلب نہیں. انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں، جو ایک صحابی رسول ہیں. انہی میں سے کچھ ایسے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دیتے ہیں، حضرت عثمان کو گالی دیتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے ہیں. ابھی یاد رکھنا، چاہے وہ 24 گھنٹے غریب نواز کی بارگاہ میں ہیں، وہاں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کو گالی دینے والا غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں بلکہ میرے آقا کی بارگاہ میں بھی رہے، مزار مصطفیٰ کی خدمت کرے، تو اس کا بھی ہمیں ایمان قبول نہیں ہے. اب یہ چل رہی ہیں محنتیں، لیکن تصویر تو الگ چلی گئی نا پوری دنیا میں. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو تصویر اس وقت میں پیدا ہوئی ہے وہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. کیونکہ یہ غریب نواز کا 811واں یا 812واں عرس تھا، یہ 812واں تھا غریب. تو بات ہو گئی اجمیر کی. میں اور بہت کچھ بتا سکتا لیکن میرے پاس یہ وقت بڑا کم ہوتا ہے. اب آ جاؤ بریلی. ہم کہتے ہیں ہم بریلی والے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ اچھا ہو نا بریلی والے، بولو زور سے، ہاں ہم بریلی والے. ڈر کیوں رہے ہو؟ یہاں پہ کوئی اور تھوڑی، آپ ہو یا ہم ہیں. ہم بریلی والے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت کو ہم مانتے ہیں، تاج الشریعہ کو بھی ہم مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان تو چلو بات بڑی ہو گئی، آپ یو پی میں رہتے ہیں. یو پی سے آپ ایک اسٹیٹ پار کرو، بہار چلے جاؤ، ادھر جاؤ، یا دلی چلے جاؤ، گجرات چلے جاؤ، ایم پی، مہاراشٹر، کیرلا، کہیں چلے جاؤ. وہاں جا کر کے آپ اپنی دھانگنے کی کوشش کرو گے، اپنے حساب سے رہنے کی کوشش کرو گے، اپنے قانون بناؤ گے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر کے اپنا قانون چلاؤ گے. ہندوستان کا تو چل جائے گا؟ دوسرے ملک میں جاؤ گے، سعودی جانے والے، دبئی جانے والے، کویت جانے والے، وہ کہیں بولے نہیں ہم تو جیسے ہندوستان میں رہتے تھے جو قانون وہاں کا ہے ہم تو وہی مانیں گے. نہیں، آپ کو وہاں کا قانون ماننا پڑے گا، آپ کو وہاں کا قانون ماننا پڑے گا. جو بات انصاف کی ہے کہوں گا وہی. بات یہ ہے کہ سمجھ میں آ جائے آپ کے بس. ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو تمہیں بچا کر کے رکھنا ہے. بس میرا مقصد یہ ہے، کوئی اور میرا مقصد نہیں. میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ آپسی لڑائیوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. یہ لڑنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ آپسی معاملہ ہے. لیکن توجہ رکھو، اجمیر کے بارے میں نے بتا دیا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، موقع محل ہوتا ہے کوئی بات کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، فجر کا ایک وقت ہے، فجر میں ظہر کی پڑھو گے تو ادا. ظہر کا ایک وقت ہے، اس میں عصر کی پڑھو گے تو ادا.
عشاء کا ایک وقت ہے، عشاء میں مغرب کی پڑھو گے تو ادا نہیں ہوگی۔ اجمیر کمیٹی نے ایک قانون بنایا، قانون کیا بنایا تھا؟ اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں ایک بات، ایک جملہ اور دے دوں، اعلیٰ حضرت کی دشمنی اعلیٰ حضرت کی دشمنی نہیں ہے بلکہ شریعت کی دشمنی ہے۔ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں آپ کے؟ کہتے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی دشمنی اعلیٰ حضرت کی دشمنی نہیں بلکہ شریعت کی دشمنی ہے، غریب نواز کی دشمنی ہے، غوث پاک کی دشمنی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کوئی الگ سے دین، الگ سے مذہب، الگ سے مسلک لے کر کے نہیں آئے ہیں، بلکہ مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں، جس کے ہم اور آپ پیروکار ہیں، جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ میں لوگوں نے کمیاں نکالنے کی کوشش کی، ان کو بھٹکانے کی کوشش کی، اسی کو سدھارنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو غلط فہمی سے دور کرنے کے لیے، غلط فہمی سے دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ حضرت کی ذات ہے، توجہ رکھو، اب اعلان کر دیا گیا اعلیٰ حضرت کی دشمنی میں، لیکن کچھ لوگ بڑے ترم خاں بنتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ ہر چیز وقت سے اچھی لگتی ہے۔ اتنے ترم خاں بنے وہ اپنے آپے میں کہ مائک لے گئے اتنا بڑا کاندھے پہ رکھ کے، اور صاحب تمہارے کی مسلک اعلیٰ حضرت اور تاج الشریعہ زندہ باد، اعلیٰ حضرت زندہ باد، جو بھی ان کے منہ میں آیا کہنا شروع کر دیا۔ نعرے برے نہیں تھے، نعرے برے نہیں تھے، ایک ایک جملے پہ توجہ، نعرے برے نہیں تھے، لیکن وقت بہتر نہیں تھا، وقت ٹھیک نہیں تھا، نعرے برے نہیں تھے، وقت ٹھیک نہیں تھا۔ یاد رکھنا، کوئی کتنا بھی بڑا سورما ہو، اگر کسی کے گھر میں آ کے کوئی کتنا بھی بڑا کمزور آدمی ہے گھر میں آ کے گالی دے گا تو یار کتنا بھی کمزور ہے اپنے گھر میں تو مار ہی لے گا، اپنے گھر میں تو مار ہی لے گا۔ اسی لیے ہر چیز وقت سے اچھی لگتی ہے۔ اب آ جاؤ بریلی، میں نے کیا کہا؟ اگر اعلیٰ حضرت کے دربار میں بھی کوئی رہتا ہے، دربار میں رہنا الگ بات ہے، اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی اولاد میں سے ہے اور وہ غلط کام کر رہا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے اس پر نہیں چل رہا ہے بلکہ ان لوگوں کی مخالفت کر رہا ہے، تو یاد رکھنا ہمیں ایسا انسان بھی قبول نہیں ہے۔ ایک شخص ہے ایسا بریلی کے اندر بھی، ایک شخص ہے ایسا بریلی کے اندر بھی جو اس وقت فتنہ پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، سیاست سے اس آدمی کا مطلب ہے، لیکن یاد رکھو جیسا ہم تاج الشریعہ کو مانتے تھے ایسا ہی ہم ان کے صاحبزادے علامہ اسجد رضا کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی ہم مانتے ہیں سبحانی میاں کو، ایسے ہی مانتے ہیں ان کے صاحبزادوں کو۔ اگر ان کو کوئی برا کہے گا تو ان کے مریدوں کو برا لگے گا ضرور۔ اب انہی میں سے ایک ہے، میں نام نہیں لوں گا، وہ آتے ہیں صاحب بولے یہ اسجد الگ مسلک اعلیٰ حضرت لے کر چل رہا ہے، توصیف الگ مسلک اعلیٰ حضرت لے کر چل رہا ہے، یہ صاحب تمہارے کی احسن الگ مسلک اعلیٰ حضرت لے کر چل رہا ہے، سبحانی میاں الگ لے کر کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس آدمی نے آ کر اور وہ کوئی اور الگ نہیں ہے، وہ انہی کی اولاد میں سے ہے، اعلیٰ حضرت کی ہی اولاد میں سے ہے۔ لیکن توجہ رکھنا، ویڈیو کلپ کے ذریعے یہ پیغام دیا، یہ وہ دور ہے کہ ادھر ویڈیو ڈالو، ادھر وائرل ہوئی تو صرف ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا والے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیا والے نے، انڈیا ٹی وی والے کا یہی کام ہے، اس نے اٹھایا دکھانا شروع کر دیا، یہ دیکھو بریلوی والے اور اجمیر والے لڑ رہے ہیں۔ اب ساری دنیا میں پیغام کیا گیا کہ مسلمانوں میں آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے، آپس میں ہی پیار نہیں ہے۔ ایک جملہ اور سن لو، بھائی ہیں دو بھائی سگے، اگر وہ آپس میں لڑ جائیں گے تو یاد رکھنا دوسرے لوگ اس چیز کا فائدہ ضرور اٹھائیں گے، وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، کوئی ایک بھائی کو چڑھائے گا، کوئی دوسرے بھائی کو چڑھائے گا، کوئی دوسرے کو چڑھانے کی کوشش کرے گا، اپنی لڑائی میں مست تھے، دوسرا آ کر کے مزہ لے گیا۔ آج مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں اس میں کسی اور کا کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہے۔ آج ہم جو پستی کی طرف جا رہے ہیں اس میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، اسی وجہ سے آج دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر کے دوسرے لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہ چاہے کوئی بھی ہو۔ 2 منٹ اور ہے میرے پاس، ان 2 منٹوں میں میں آپ کو اور ایک بات سمجھا دوں۔ صحابہ کے طریقے پر چلو، کیا طریقہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا؟ شہید ہو گئے نا، جنگ میں پڑے، جنگ میں یہاں تو لقمہ منہ سے چھین لے گا آدمی، لیکن پھر کہتا کیا ہے کہ صحابہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ آؤ کردار صحابہ پڑھو، زمین پر پڑے ہیں، زخم لگے ہوئے ہیں جسم پر، صحابی کہتے ہیں پانی پانی، الاتش الاتش، پیاس لگ رہی ہے۔ ایک صحابی جو ٹھیک تھے پانی لے کر کے آئے، پانی
پانی دینا چاہا، ابھی منہ میں پانی گیا نہیں تھا، پاس سے آواز آ جاتی ہے کہ پانی دو، پانی دو، مجھے بھی پیاس لگی ہے۔ جو زخمی صحابی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو پانی دو، میں بعد میں پی لوں گا، ابھی پانی پیا نہیں۔ دوسرے کے پاس میں پہنچے، تیسرے کی آواز آ گئی، پانی پانی، اللہ تش اللہ تش، پیاس مجھے بھی لگ رہی ہے۔ دوسرے نے کہا کہ یار میرے بھائی کو پانی دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ تیسرے کے پاس پہنچے، ابھی ان کو پلایا نہیں تھا کہ چوتھے کی طرف سے آواز آ گئی، چوتھے کو نہیں پلایا تھا، پانچویں کی طرف سے آواز آ گئی، پانچویں کو نہیں پلایا تھا، چھٹے کی طرف سے آواز آ گئی، چھٹے نے کہا کہ ساتویں کو لے جا کر کے دے دو، میں بعد میں پی لوں گا، پہلا میرا بھائی پی لے، پہلے میرے بھائی کی پیاس بجھ جائے۔ جب ساتویں کے پاس میں پانی لے کر کے پہنچے، اتنے پانی لے کر کے پہنچے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ صحابہ کا کردار دیکھو، اگر ایک ایک گھونٹ پانی مل جاتا جان بچ سکتی تھی، لیکن اپنے بھائیوں کو دینے کی کوشش کی۔ یہ کردار تھا، آپس میں قربانیاں دینے کا یہ جذبہ تھا۔ اسی لیے ایک صحابی بھی دنیا کے کسی خطے میں پہنچ جایا کرتا تھا، لوگوں میں ایسا روب اور ایسا دبدبہ طاری ہوتا تھا کہ لوگ صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھ کر ہی ایمان لے آیا کرتے تھے۔ ساتویں کے پاس پہنچے، جب لوٹ کر کے آئے تو جو پچھلے 6 تھے نا، ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ مرنا گوارا کیا، لیکن پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا۔ یہاں تو مر جائے گا چاہے سگائی بھیا کیوں نہ ہو، بولے پہلے مجھے مر رہا تو مرن دے، اولاد کو مار دے گا یار، ٹھیک ہے۔ تو یہ اخلاق، یہ صبر، یہ تحمل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی کا بیٹا بھی ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، شریعت کی بات کو نہیں مانتا ہے، تو یاد رکھنا اس کو بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ملا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر گزرے، جب طوفان آیا پوری دنیا میں، حضرت نوح نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ آ جا، جو کشتی میں نے بنائی ہے اس میں شامل ہو جا۔ اس نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا تمہارے ساتھ میں، ٹھیک ہے۔ بیٹا کس کا تھا؟ نبی کا بیٹا تھا۔ کس کا بیٹا تھا؟ نبی کا بیٹا تھا۔ لیکن جب نہیں سنی نا، اپنے باپ کو باپ ہی جانا، نبی نہیں جانا، جب نہیں سنی نا، تو جو عذاب ساروں پر آیا وہی عذاب اللہ کے نبی کے بیٹے پر بھی آ گئے۔ تو کوئی بھی ہو بھائی، سزا برابر ملنی ہے۔ اپنے ایمان کو محفوظ کریں، ایمان کو بچائیں، آپس میں نہ لڑیں، آپسی رنجشوں کو دور کریں، اپنے آپ میں اتفاق پیدا کریں۔ جس دن اتفاق پیدا ہو جائے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔